السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں میں ہوں غارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو 3 دن ناغا اس لیے کیا کہ میرے بچوں نے اپنی پروڈکشن کا آغاز کر دیا ہے۔ تو ہم نے پہلی ریکارڈنگ کی جس میں نے ڈرامہ وہ لکھا تھا، ایک فلم ہے 20-22 منٹ کی۔ اس کے بعد میرے بیٹے عیسیٰ نے، کیمرہ مین بھی وہ تھا، ڈی او پی، اور اس کا ڈائریکٹر بھی وہ تھا۔ علی بھائی جو بڑا بیٹا میرا وہ پروڈیوسر بھی تھا اور اس نے اس میں کام بھی کیا ہے، اور اس کا صرف ایک سین رہ گیا جو آج ریکارڈ ہوگا۔ میری چھوٹی بیٹی ہے کوئی 8-9 سال کی، حلیمہ، اس میں کام کرے گی۔ تو یہ ہوم پروڈکشن ہو گئی ساری، بڑی جلدی آپ دیکھیں گے۔ تو ایک تو یہ آپ کو خوشخبری سنا دی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے آپ؟ تو دوستو ابھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا چینل کا نام، ہم بڑی جلدی سلیکٹ کر کے جب چینل بنا لیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ تمام سے گزارش ہوگی کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے گا، اور پھر ہم جب 15-20 فلمز بنا لیں گے تو پھر ہم ویکلی 2-3-4 اس کے اوپر اپلوڈ کریں گے۔ تو اس لیے 3 دن اس میں مصروف رہا، تو یہ خوشخبری آپ کو سنانی تھی۔ دوسری بات آپ کو خبر یہ دینی تھی کہ جی ماشاءاللہ گرمی ہو گئی ہے۔ وہ جو ہمارے مزے آ رہے تھے نا کہ رات کو کھیس لے کر سو رہے ہیں اور پنکھا چلا رہے تو کمفرٹر لے رہے ہیں، وہ مزے ختم ہو گئے ہیں۔ تو گرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اب فصل پکے گی اور کٹے گی۔ اچھا دوستو، آج کی جو کہانی ہے اس کی طرف میں آتا ہوں۔ فاریہ کی کہانی ہے۔ فاریہ نے یہ کہانی سنائی، اور آپ نے بہت ساری کہانیاں سنی ہوں گی، ایسی کہانی نہیں سنی ہوگی۔ میں نے خود آج تک کبھی ایسی کہانی نہیں سنی۔ اس درخت سے آواز آ رہی ہے، کیا بات ہے، ابھی پھر آئے گی۔ دوستو فاریہ جو ہے، اس نے مجھے کال کی اور اس نے مجھے ایک کہانی سنائی، اور اس کہانی کو سنانے کے جو 2 مقاصد ہیں وہ میں آخر میں آپ سے بیان کروں گا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، فاریہ کہتی جی کہ میرے والد صاحب کی ایک دکان، اور دکان سے بڑی اچھی آمدنی، اور فاریہ کا ایک بھائی اور ایک فاریہ، یہ 2 بچے، اور گھر کا ماحول جیسے ہم 80% گھرانوں کا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، دینی تعلیم، سر پہ دوپٹہ لے کے کالج جانا اور واپس آنا۔ تو فاریہ بالکل اسی طرح جوان ہوئی جیسے پاکستان میں ہر بچی ہوتی ہے، اور اس کو اخلاقی اور دینی تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ فاریہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن سے نوازا تھا، اور جب میں میٹرک میں تھی تب سے میرے امی ابا کو رشتے آنے شروع ہو گئے تھے، لیکن امی ابا نے یہ طے کر رکھا تھا کہ کم از کم گریجویشن کے بعد اس کی ہم شادی کریں گے۔ کہتی اب جب میں آخری سال میں تھی تو رشتے آنے شروع ہوئے، اور اماں ابا نے ایک گھر میں ایک اس کی دکان تھی شالمی کے اندر، کاروباری لوگ تھے۔ لڑکا جو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن میں نے کسی بات پہ اعتراض نہیں کیا، میں نے ہاں کر دی۔ میرے والدین نے وہاں پر رشتہ طے کر دیا میرا۔ اچھا منگنی نہیں ہوئی تھی، لیکن تلی دھراوا جس کو کہتے ہیں نا، ہاتھ پہ پیسے رکھ گئے تھے لڑکے والے لڑکی کے، تو فاریہ کے گھر والے بھی لڑکے کے ہاتھ پہ پیسے رکھ آئے تھے۔ ابھی یہ معاملات چل رہے تھے کہ کہتی ایک دن ہماری ایک رشتے والی خالہ ہے، وہ ایک رشتہ لے کر آئیں، اور شان لڑکے کا نام تھا، اور شان صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب کے اندر کام کرتے تھے۔ اور اس نے رشتے والی نے بتایا کہ جی ماشاءاللہ ان کا اپنا گھر ہے، 10 مرلے کا گھر ہے، گھر میں گاڑی ہے، اور شان کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی سعودی عرب میں ہوتے ہیں 20-25 سال سے 30 سال سے، تو آپ ایک دفعہ ملنے، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ کہتی کہ میری امی اور ابا کے اوسان خطا ہو گئے سعودی عرب کا سن کے۔ کہتی یہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب بھی کوئی رشتہ آتا ہے ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ دوستوں میں نے بھی یہ دیکھا، اور میں نے اس پر بڑی بات کی ہے۔ منڈا کتنے ہوں دبئی ہوں، اچھا جی ذات برادری کی ہے دبئی ہوں،
ماشاءاللہ کمادا کہ نا بھائیں دبئی ہوندے نے. تو ہمیں اس چیز سے نکلنا پڑے گا. میں اکثر یہ کہتا ہوں والدین کو کہ بھائی اگر آپ کی کوئی خواہش ہے نا باہر جانے کی تو آپ کی مہربانی آپ کراچی کا ایک ٹکٹ لے کر چلے جائیں, جہاز کی سیر کر لیں, یا عمرے پہ تو تقریباً الحمدللہ موقع مل ہی جاتا ہے جانے کا. اپنے بچوں پہ یہ تجربے نہ کیا کریں. فاریہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی میرے ماں باپ نے سوچنا شروع کر دیا, شان کی والدہ کو بلا لیا. کہتی میری بات پکی کر چکے ہیں, زبان دے چکے ہیں, ابھی منگنی شگنی نہیں ہوئی. کہتی وہ آئی ہیں, کہتی بڑی اچھی خاتون اور بڑا اچھا سا انہوں نے میک اپ کر رکھا, بڑا متین ان کا چہرہ. اور میرے جو مطلب شان کے والد وہ آئے اور 2 ان کی بیٹیاں تھیں ساتھ میں, مطلب ہونے والی نندیں, ہونے والے ساس سسر. تو السلام علیکم. میں باقی کہانی سناتا ہوں. معافی چاہتا ہوں دوستوں, یہ دیکھیں شوٹنگ ہو رہی ہے. ہمارے ایک دوست مل گئے تھے, تو اب پرانے شوبز کے دوست تھے تو مجھے پاز کرنا پڑا. اچھا دوستو, فاریہ کہتی ہے کہ جی میرے والدین نے جب یہ سنا اور یہ دیکھا کہ لڑکا جو ہے وہ سعودیہ ہوتا ہے تو ان کے والدین کو بلا لیا. کہتا جی شان کی والدہ آئی ہیں, اس کے والد آئے ہیں اور بڑے اچھے لوگ, بڑے صاف ستھرے لوگ. شان کے والد تو کافی بوڑھے ہو چکے تھے, لیکن جو شان کی والدہ ہیں وہ کافی فٹ تھیں ماشاءاللہ, اور بڑی اچھی ڈریسنگ انہوں نے کر رکھی تھی, بڑا اچھا میک اپ. 2 ان کی بیٹیاں ساتھ تھیں. اور ہماری اماں نے, انہوں نے مجھے دیکھا, دیکھنے کے بعد وہ تو فرفتہ ہو گئی. انہوں نے کہا جی ہم نے جو ہے نا ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے. اور انہوں نے فوری طور پر 50,000 روپے میرے ہاتھ پہ رکھ دیے. تو میری امی اور ابا نے پوچھا کہ اس کا مطلب, انہوں نے کہا جی ہمیں آپ کی بچی پسند ہے. تو تلی دراوا کر دیا. اور جب وہ چلے گئے تو امی ابا جو ہیں ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ کیا کریں گے, آپ تو پہلے ہاں کر چکے ہیں. تو فاریہ کہتی ہے میرے والدین نے مجھے سمجھایا کہ نہیں, ابھی نکاح نہیں ہوا تو اس زبان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم اپنی بیٹی کا مستقبل دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم خوش رہو. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, اور سب والدین کو ایسے کرنا چاہیے. جو اچھے سے اچھا رشتہ ملے اپنی بیٹی کو وہاں پہ آنا چاہیے. تو فاریہ کہتی میں نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ نے پوچھا کہ شان کرتا کیا ہے. تو میرے والدین کا جواب یہ تھا کہ ہم نے پوچھا تو نہیں ہے, لیکن باپ جو ہے شروع سے وہاں ہے, اور رشتے والے نے جیسے بتایا تو ابھی ہم گھر جا کے دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا. کہتی ہے جی کہ جب ہم میرے والدین اگلے دن ان کے گھر گئے ہیں, کیونکہ وہ انوائٹ کر کے گئے تھے, اور جب واپس آئے تو میرے والدین نے بتایا جی بڑے اچھے لوگ ہیں, ان کا اپنا 10 مرلے کا گھر ہے, 3 سٹوری, اور گھر میں گاڑی ہے, ہر سہولت ہے گھر کے اندر. اور کہتے جی ہم نے پتہ کیا ہے جو شان جو ہے نا وہاں پر سعودی عرب کے اندر یہ کوئی فلور انچارج ہے. اس کے انڈر بہت سارے مزدور کام کرتے ہیں, کوئی تقریباً 70-80 مزدور اس کے انڈر کام کرتے ہیں. تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ نے ان سے تنخواہ پوچھی. تو نے کہا یار بیٹا ہم سب دیکھ لیا, تمہیں کچھ پوچھنے جاننے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے لیے جو کچھ ہوگا اچھا ہوگا. فاریہ کہتی کہ افتخار بھائی میرے والدین نے ہاں کر دی, کچھ نہیں پوچھا, وعلیکم السلام, اور شادی طے کر دی. اب میری والدہ نے یہ کہا کہ شادی کی ڈیٹ فلاں کے بجائے فلاں اس لیے رکھ لیں کیونکہ میرے امی کی کوئی رشتہ دار تھے ننیال کے, ان لوگوں نے امریکہ سے آنا تھا, تو وہ چاہ رہی تھی کہ شادی بھی اٹینڈ کر لیتے. تو ان کے آنے کی ڈیٹ فکس تھی. ان کے آنے سے صرف 1 دن پہلے میرا نکاح کی ڈیٹ میری ساس مانگ رہی تھی. تو میرے سسر نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, ہم 1 دن آگے کر لیتے ہیں. تو میری ساس نے ان کو ڈانٹ دیا, انہوں نے کہا خبردار آپ کا یہ معاملہ نہیں ہے, یہ معاملات مجھے دیکھنے دیں. اور انہوں نے بڑی محبت سے اور بڑے پولائٹنس سے انہوں نے کہا جی ڈیٹ آگے نہیں ہوگی, ڈیٹ یہی ہے, آپ نے کرنی تو کریں, نہیں کرنی تو نہ کریں.
کہتے ہیں میرے والدین کی جان نکل گئی، باردار رشتہ ہاتھوں نکل جاوے۔ فاریہ کہتی ہے کہ انہوں نے ڈیٹ دے دی، اور وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ میری ساس کی چلتی ہے گھر میں، کیونکہ میرے سسر ان کے آگے نہیں بول سکے۔ تو کہتی اس طرح لڑکیاں جج کرتی ہیں جب ان کا رشتہ ہوتا ہے، وہ اپنے والدین سے سنتی ہیں کیسا گھر ہے، کیسے لوگ ہیں، تو وہ ایک اپنے ذہن میں ایک وہ اسکیچ بناتی ہے اپنے سسرال کا۔ تو کہتی وہ سسرال کا اسکیچ میرے ذہن میں بنتا جا رہا تھا، جس میں جب میں سن رہی تھی تو میری ساس بڑی ڈاڈی اور بڑی حکم چلانے والی خاتون تھی، لیکن بولتی بہت نرمی کے ساتھ تھی۔ کہتی جی شادی کے اوپر جتنی شرائط تھیں میری ساس کی، سارا ان کا حکم چلا، اور میرے والدین نے شان کے بارے میں مجھے آ کے بتایا کہ لڑکا بہت اچھا ہے لیکن بڑا اوبیڈینٹ ہے، اور میرے جو سسر ہے وہ ساری زندگی باہر رہے ہیں، ہونے والے سسر، اور یہ جو بچہ ہے یہ اور اس کی جو دو بہنیں ہیں یہ والدہ کے زیر اثر پلی بڑی ہیں۔ فاریہ کہتی جی میری شادی ہو گئی افتخار بھائی، شادی ہوئی ہے، اور فرسٹ نائٹ کو جب میرے ہسبینڈ آئے ہیں تو ابھی وہ بات کر رہے تھے تو باہر سے والدہ محترمہ کی آواز آئی، شان، کہتی شان صاحب جوتیاں چھوڑ کے امی کی طرف بھاگے ہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد وہ آئے ہیں، اور میں تقریباً سو چکی تھی۔ کہتی مجھے اس دن یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ میری جو ساس ہیں وہ ان بچوں کے میرے جو مطلب ہسبینڈ ہیں یہ اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو مجھے اس محبت کو کم نہیں کرنا۔ تو میں نے یہ طے کر لیا کہ میں نے بھی اپنی ساس کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ رہنا ہے۔ فاریہ کہتی ہے جی شادی کے 14ویں دن میرے جو میاں ہیں ان کی فلائٹ تھی واپسی کی، واپس چلے گئے۔ میری ساس نے مجھے گلے لگایا اور نے کہا تو نے پریشان نہیں ہونا، اور بے شک تو آگے پڑھنا چاہتی تو آگے پڑھ لے، اور تو نے بالکل دل پہ نہیں لینی، تیرا کام کرنے کو دل کرے تو نے کام کرنا، تیرا کام کرنے کو نہ دل کرے تو نے کام نہیں کرنا۔ کہتی میں بڑی حیران ہوئی، بڑی پولائٹ، بڑی اچھی خاتون، میری نندیں بڑا تعاون کرنے والی۔ کہتی میرے شوہر کے جانے کے بعد کہتی انہوں نے 15 تولے سونا چڑھایا تھا، تو میری ساس نے کہا کہ سونا میرے پاس رکھوا دو، اور مجھے آرٹیفیشل جویلری لا دی کہ زمانہ ٹھیک نہیں ہے، میاں جب یہاں ہوگا تب پہننا، یا اس کے آنے پر، ویسے نہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں نے سونا ان کو دے دیا۔ اس کے بعد ایک دن میرے کمرے میں آئی، مجھے آ کے کہتی ہیں میرے میاں میرے لیے میک اپ کٹ اور اس طرح کی چیزیں وہ لے کر آئے تھے جو انہوں نے مجھے گفٹ کی تھی شادی پر۔ کہ انہوں نے پرفیوم، میک اپ کا سارا سامان تقریباً انہوں نے اٹھایا، اور مجھے یہ کہا کہ دیکھو فاریہ، بات دراصل یہ ہے تمہارے میاں تو یہاں ہے نہیں، اور تم نے سجنا سورنا کس کے لیے، اور اگر عورت خوشبو لگا کے بازار سے گزرے گی 100 لوگ دیکھیں گے تو تم پہ بری نظر بھی ڈالیں گے، تو بیٹا یہ خوشبو لگانا اور میک اپ کرنا بند۔ میں نے کہا امی جانا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ کہتی جی میں نے اٹھا کر ان کو دے دیا، اور کہتی ان کو مجھے ان کی بات کو غیر مناسب نہیں لگی، میں نے کس کے لیے سجنا تھا، میں نے کس کے لیے سنورنا تھا۔ کہتی اب صحیح رات میاں سے میری بات ہوتی تھی اور وہ روتے تھے۔ کہتی مجھے کچھ اندازہ یہ ہوا گفتگو کے ساتھ کہ میرے میاں جو ہیں وہ کوئی افسر نہیں ہے، اور ان کے نیچے اگر 60-70 لوگ کام کرتے ہیں، تو کہتی میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ کام کرتے کیا ہے، تو وہ چھپا جایا کرتے تھے۔ کہتی اب میرے شوہر محبت بڑھتی گئی، اور میں نے ایک دن اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کی مہربانی آپ پاکستان کا چکر لگا لیں، تو میرے شوہر نے کہا نہیں ابھی تو نہیں ہو سکتا، ابھی تو مجھے 2-3 مہینے ہوئے ہیں واپس آئے ہوئے، ابھی تو ممکن نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں سعودی آ جاؤں، میں عمرہ بھی کر لوں گی آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ بھی ممکن نہیں ہے، تم ایسا کرو تم امی سے بات کرو۔ کہتی میں نے اپنی ساس کا بڑا اچھا موڈ دیکھا، تو میں نے اپنی ساس سے کہا، میں نے کہا امی جان میں سوچ رہی تھی کہ اللہ کا گھر دیکھوں،
روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری دوں، تو اگر آپ میرے میاں کو کہہ دیں، میں نے کہا دیکھو بیٹا ابھی شادی ہوئی ہے، اتنا بڑا خرچہ ہوا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ تمہارے میاں کے گردن پہ بوجھ ہو اور وہ ادھار اٹھائے، تو ابھی ذرا صبر کرو، سب کچھ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ کہتے میرے جو سسر تھے انہوں نے میری سائڈ لینے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ 2-3 مہینے کے لیے اس کو جانا چاہیے عمرے پہ، تو میری ساس نے ان کو سنپ کر دیا اور بڑا غصے سے ڈانٹ دیا۔ میرے سسر خاموش ہو گئے۔ کہتی کچھ دن گزرے، میرے سسر سیڑھیوں سے گرے ہیں اور ان کی چوکلے کی ہڈی ٹوٹ گئی، یہ جو کولے کی، اور جب میرے خاوند کو خبر دی ہے، میں نے بتایا، تو امی نے مجھے کہا کہ پہلی بات تم نے اس کو فون کیوں کیا، میں نے اس کو بتانا تھا۔ اور پھر میرے میاں کو فون کر کے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا علاج ہو رہا ہے، آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے میرے میاں تڑپ رہے تھے اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ابا کی بیماری کے بہانے ہماری بھی ملاقات ہو جائے گی، لیکن میری ساس نے بڑی سختی سے ان کو منع کر دیا کہ اتنا خرچہ نہیں کرنا۔ کہتی اس کے علاوہ، اس سختی کے علاوہ میری ساس نے کھانا پینا میرے لیے گول گپے لے کر آ رہی ہیں خود جا کے بازار سے، اور شاپنگ کرنے کی تو واپسی پہ بھلے لے کر آ رہی ہیں، کپڑے لے کر آ رہی ہیں میرے لیے، لیکن حکم ان کا چلتا تھا۔ کہتی اسی بیماری کے اندر 4 دن بعد آپریشن ہوا ان کا، آرتھوپیڈک سرجن نے کیا۔ اس کے بعد چھٹی ہوئی تو میرا خیال شاید 12 دن زندہ رہے، میرے سسر کی ڈیتھ ہو گئی۔ کہتی میری سسر کی ڈیتھ ہوئی ہے، میرے میاں کو پتہ لگا ہے، اور اس نے کہا جی میں نے ٹکٹ کرا لی ہے، تو میری ساس نے کہا خبردار، جو ہونا تھا ہو گیا، تمہارے آنے سے تمہارے ابا نے زندہ نہیں ہو جانا، جذباتی مت ہو، تم نے 2 بہنوں کی شادی کرنی ہے، اور تمہارے ابا ایسا کچھ چھوڑ کے نہیں گئے، اور جو کچھ تھا وہ تمہاری شادی پہ لگا دیا، تو یہ پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتی افتخار بھائی، میرے میاں کے آنے کی جب بھی کوئی سبب بنتا تھا، سبیل ہوتی تھی، امید نظر آتی تھی، تو میں خوش ہو جاتی تھی، کھل جاتی تھی، لیکن اماں نے نہیں آنے دیا۔ کہتی اب ادھر وہ بےتاب، ادھر میں بےتاب، اور میری ساس بیٹھ گئیں اس میں عدت میں۔ کہتی 1 مہینہ میری نندے ہم خدمت کرتے رہے، وہ نمازیں پڑھ رہی ہیں، ان کو کھانا چاہیے، ان کو جو کچھ چاہیے ہم دے رہے تھے ان کے کمرے میں، وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ کہتے میرے میاں نے ایک دن مجھے کہا کہ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، تو میں نے کہا بتائیں۔ کہتے جی ہمارے بڑے آرام سے جو ہے نا ملاقات ہو سکتی ہے، اور ہم ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ آ رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں آ رہا۔ اس نے کہا تم اپنا پاسپورٹ بنواؤ، اور پاسپورٹ بنوانے کے بعد تم نے یہ بہانہ کرنا ہے کہ تمہاری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور تم ان کو اٹینڈ کرنے کے لیے اپنے گھر جا رہی ہو۔ کہتی اس میں اپنے گھر والوں کو تم اپنے کانفیڈنس میں لے لینا، اور تم میرے پاس آ جاؤ، اور میں تمہارا ویزا بھیج دوں گا، 15 دن کے بعد تم واپس چلی جانا۔ کہتی میں نے جب سنا، میں نے کہا نہیں، امی کو اگر پتہ لگ گیا تو ان کو کوئی نہیں سنبھال سکے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں تم پریشان مت ہو، دیکھو میرے ڈیڈی کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، میں بڑا اکیلا محسوس کر رہا ہوں، اور تم میری منکوہا ہو، میری بیوی ہو، اس میں کیا حرج ہے۔ کہتی میں نے بڑا سوچا، بڑی گھبرائی۔ اس کے بعد میں نے، کیونکہ میرے میاں کہہ رہے تھے، تو میں نے کہا یار میں پہلے نا اپنے گھر والوں کو کانفیڈنس میں لے لوں۔ کہتی میں نے اپنی والدہ سے بات کی، بہنوں سے بات کی، تو میرے گھر والوں نے بھی کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ ان کے سامنے کھڑا ہو اپنی ماں کے، تو اگر یہ چانس ایسے بن سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتی میں نے اپنے میاں کو ہاں کر دی، میں اپنے بھائی کے ساتھ گئی، میں نے جا کے پاسپورٹ اپلائی کیا، ارجنٹ اپلائی کیا، وہ جو فاسٹ ٹریک ہوتا ہے، کہتی وہ تقریباً چوتھے کے 5ویں دن پاسپورٹ آ گیا۔ پاسپورٹ آیا، پاسپورٹ آنے کے بعد میرے میاں کو بھیج دیا گیا اس کی کاپی، اور کہتی جی میرا ویزا آ گیا عمرے کا، ٹکٹ شکٹ ہو گئی۔ کہتی ہیں بڑی گھبراؤں، میں امی کے پاس گئی، میں نے امی کو جا کے جس طرح میرے میاں نے کہا تھا میں نے بتایا کہ میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے ساری ڈیٹیل پوچھی، اور
انہوں نے کہا کہ تمہاری امی گھر پہ ہیں کہ ہاسپٹل میں؟ میں نے کہا نہیں ہاسپٹل میں تو نہیں، اب گھر پہ ہیں۔ تو میری ساس نے کہا کہ میں تو نہیں جا سکتی، تو تمہارے جانے سے پہلے میں ذرا ان کی مزاج پرسی کروا لوں۔ انہوں نے میری دونوں نندوں کو بھیجا۔ اب کیونکہ نندے آ گئی، کہتی ہے میری امی کو اس عمر میں پورا ڈرامہ کرنا پڑا کہ امی لیٹی ہوئی ہیں، اور ہم نے ان کے سرانے بہت ساری جو اتنی گھر کی فریج میں دوائیاں پڑی تھیں نا، ساری دوائیاں ہم نے وہاں لا کر گولیاں رکھ دیں، کیونکہ میری نندوں کو کم از کم اتنا تو نہیں پتا تھا کہ ہارٹ کی کون سی دوائیاں ہوتی ہیں اور جگر کی کون سی ہوتی ہیں۔ کہتی ان کا یہ انٹرسٹ بھی نہیں تھا، وہ آئیں آ کے بیٹھی ہیں، امی سے گفتگو کی ہے، اور کہتی جی میری امی کو اس عمر میں ایکٹنگ کرنی پڑی، اور میرے ابا کو بھی اور میرے بھائی کو بھی۔ کہتی افتخار بھائی مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ عورت ایک طرف کتنی اچھی پولائٹ ہے، میرا خیال رکھتی ہے، دوسری طرف اس کو بیوقوف بنانے کے لیے، اس کی نگاہوں سے بچنے کے لیے ہمیں اتنا بڑا ڈرامہ کریٹ کرنا پڑا۔ کہتی خیر نندن نے جا کے بتایا کہ ہاں جی آنٹی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ کہتی ہے میں نے، بھائی نے، ابا نے امی کا بڑا مذاق بھی اڑایا، بعد میں توا لگایا کہ جی بڑی اچھی ایکٹنگ کرتی ہیں آپ، اور آپ نے تو کمال کر دیا، ان کو یقین ہو گیا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے۔ فاریہ کہتی کہ افتخار بھائی امی نے اجازت دے دی کہ جاؤ جا کے خدمت کرو، اور پورے 15 دن کے بعد تم واپس آ جانا۔ اب وہ خود عدت کی مدت پوری کر رہی تھی، تو وہ اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ کہتی میں سیدھی گھر سے آئی ہوں، 2-3 گھنٹے گھر میں گزارے ہیں والدین کے ساتھ، میرے بھائی نے ٹیکسی کرائی اور مجھے سیدھا ایئرپورٹ لے گیا۔ کہتی ڈائریکٹ فلائٹ تھی جدہ کی۔ کہتی میں بہت خوش تھی، اور بالکل عین جوانی کا وقت، اور اس میں اس طرح کی شرارتیں کرنا، اس طرح کی لکن مٹی، جس کا نا چھپن چھپائی تھی نا، یہ کہ ایک دھوکہ دے کے اور بات بنا کے میاں سے ملنے جا رہی ہے، اور ساس کو جو ہے وہ جھوٹ بولنا پڑا ہے ساتھ کے ساتھ باوجود، اور والدین ساتھ دے رہے ہیں۔ کہتی ساری بڑی اچھی ایک وہ مجھے لگ رہی تھی ایکٹیویٹی۔ کہتی میں پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھی، مجھے بڑا ڈر بھی لگ رہا تھا، اور کہتی میری ونڈو سیٹ تھی۔ کہتی میں نے بہت انجوائے کیا، اور ہم، کہتی جب میں ایئرپورٹ پہ اتری ہوں، میرے ہسبینڈ آئے ہیں شان، بڑے خوش ہوئے، اور ہم نے پہلے ایئرپورٹ سے جا کے پہلے ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا، اس کے بعد 1-2 دن ہم وہاں رہے۔ اس کے بعد کہتی کہ میں نے ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا، اس کے بعد کہتی چونکہ میں لاہور سے گئی تھی تو پہلے ہم نے جا کے عمرہ کیا۔ کہتی عمرہ کرنے کے بعد ہم واپس جدہ آئے اور 2-3 دن رہے، اور اس کے بعد پھر ہم مدینہ شریف گئے۔ کہتی یہ 15 دن کیسے گزر گئے، کیا ہوا، کہتی ہوا بن کے نکل گئے، ہمیں بالکل نہیں پتہ چلا کہاں گئے۔ کہتی 15 دن کے اندر امی نے فون کرنا، میں نے VPN میرے میاں نے لگا دیا تھا، تو میری امی سے بات ہوتی تھی۔ امی نے جب کہنا کہ اچھا ذرا اپنی امی کو دکھاؤ ذرا، تو میں نے کوئی انٹرنیٹ کا بہانہ کر دینا، میرے خاوند نے فوراً فون کر دینا۔ کہتی بہرحال مجھے ایک بات سمجھ آ گئی، کیونکہ پہلے میرا ٹائم نہیں گزرا تھا، اب تو میرے میاں تھے اور میں تھے 15 دن تک۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ میرا جو شوہر ہے یہ اپنی ماں کے آگے بول نہیں سکتا، حق پہ بھی نہیں بول سکتا۔ مطلب ایک تو ہوتا ہے نا ناحق کوئی بات ہو، کہتا ہے یہ اپنے حق کی بات بھی نہیں کر سکتا۔ وعلیکم السلام حضور۔ تو کہتی خیر ہم چھپا کے لکن مٹی کھیلتے رہے امی کے ساتھ نا، ساس کے ساتھ، اور کہتی ہے 15 دن گزر گئے، اور میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی۔ اس نے کہا دیکھو میری ماں نے مجھے پالا ہے، اور تم نے دیکھ لیا کہ میرے باپ کے مرنے پر اس نے مجھے نہیں آنے دیا۔ اچھا کہتی وہاں 15 دن میں کہتی ایک چیز مجھے پتہ چل گئی، کیونکہ مجھے پتہ چل تو جانی تھی، میرے شوہر نے خود اعتراف کر لیا، مختلف دوستوں کی فیملیوں نے دعوت کی تھی تو مجھے اطلاع مل رہی تھی۔ میرے میاں کوئی فورمین کوئی ایسی چیز نہیں تھے، کوئی بلا چیز نہیں تھے۔ 1400 یا 1500 ان کی دخاتی ریال، اور وہ کیمپ سے لے کر نا صبح لیبر کو 50-60 لیبر وہ انہیں چھوڑنی ہے سائٹ کے اوپر،
اور رات کو سائٹ سے لے کر کیمپ چھوڑ دینے کہتی ہے 2 وقت انہوں نے یہ 60-70 کلومیٹر 80 کلومیٹر گاڑی چلانی ہے بس، اس کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا. صبح لیبر چھوڑتے تھے، گھر آ جاتے تھے، کیونکہ انہوں نے 15 دن کے لیے ہوٹل میں اسٹے کر لیا تھا. اور ہوٹل میں بھی جو اسٹے تھا، ہوٹل کو بہت مہنگا نہیں تھا، لیکن اس کے اندر بھی یہ تھا کہ 2-3 دن کے پیسے ان کے دوستوں نے سلامی کے طور پہ یا خوشی کے طور پہ یا تحفے کے طور پہ پے کر رکھے تھے. خیر کہتی جی ان کے دوستوں نے، ان کی بیویوں نے جو وہاں تھیں، جو دستیاب تھے، انہوں نے بڑی خدمت کی، بڑی محبت کی. کہتی میں واپس آئی ہوں تو 3 بیگ بڑے بھرے ہوئے تھے. ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد ان بیگز کا اضافی کچھ 700 یا 800 ریال بنا، وہ ٹیکس پے کیا گیا. اور میں اپنی زندگی کے خوبصورت اور حسین لمحات، جس میں روزہ رسول پہ حاضری اور عمرہ بھی شامل تھا، کہتی ہے ایک یادگار 15 دن کا ایک خوبصورت ٹرپ کر کے، جس میں ہم نے اپنی ساس کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلی تھی، لکن مٹی. کہتی ہیں واپس آ گئی. میں واپس آئی ہوں، بات نہیں بگڑی. میرے بھائی نے لیا، میں گھر گئی، جا کے نہا دھو کے گھر کے کپڑے پہنے، اور میں سارا سامان وغیرہ وہاں چھوڑ کے جو لے کر آئی تھی امی کے گھر سے، اور میں نے امی کو فون کیا کہ میں بھائی کے ساتھ آ جاؤں. تو نے کہا ہاں بیٹا آ جاؤ. میں آ گئی تو میں نے امی نے کمرے بلا کے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے تمہاری امی کی؟ میں کہا بالکل ٹھیک ہے. خیر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ہمارا جھوٹ چھپ گیا، اور جس کی مبارکباد میں نے اپنے شوہر کو بھی دی، اور شوہر بھی بڑے خوش ہوئے کہ چلو یار یہ تو اچھا ہو گیا کہ ہماری بات نہیں کھلی. نہیں تو امی بڑی سمجھدار ہیں، اگر یہ عدت کی مدت نہ کاٹ رہی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایکسپوز ہو جاتے. کہتے افتخار بھائی میں یہ سوچ رہی تھی کہ میری ساس اتنی اچھی ہے، اتنی کیئرنگ ہے، اتنا خیال رکھتی ہے، لیکن یہ کتنی سخت ہے اس معاملے میں کہ میاں بیوی، میں اس کی منکوہا ہوں، مجھے چھپ کے باہر جانا اور واپس آنا پڑا، اور جس کے لیے میں کوئی بات کر بھی نہیں سکتی اس کے سامنے، یا شکریہ نہیں ادا کر سکتی، یا گلہ نہیں کر سکتی. خیر کہتی سارا معاملہ چلتا رہا. 15-20 دن میں کئی دفعہ میرے منہ سے میرے میاں کا ذکر نکلا، اور میری ساس نے میری طرف دیکھا ہے. میں نے کہا وہ دیکھے نا شان جو ہے وہ میں بات کرتے کرتے رک جی. اب جس طرح میں اپنی والدین سے کر رہی ہوں نا کہ شان مجھے بیچ پہ لے گئے، میں نے اور شان نے عمرہ کیا، اس طرح کی ساری چیزیں. کہتی ہے میں ان کو آب زمزم اور کھجورے بھی نہیں پیش کر سکتی کیونکہ راز کھل جائے گا. کہتی افتخار بھائی 15 یا 20 دن کہتے گزرے ہیں، اور مجھے لگا کہ میری طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے. کہتی میں نے اپنی والدہ سے ڈسکس کیا، میری والدہ نے بلایا، ہم ڈاکٹر گئے. کہتی میرے پیٹ میں درد بھی ہو رہا تھا، معدے میں. کہتی ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو انہیں کہا ٹیسٹ کروائیں. جب ٹیسٹ کروایا الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشی عطا کی ہے، میں امید سے ہو گئی تھی. فاریہ کہتی ہے کہ اب میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے میری گود ہری کر دی، اور میں نے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو، سب کو پتہ لگا، سب نے بڑی مبارکباد دی. میں نے اپنے میاں کو بتایا، میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، تو وہ بڑے خوش ہوئے. تو میرے میاں نے کہا کہ تم فون بند کرو، میں امی کو ہی خوشخبری سناتا ہوں. میں کہا 1 منٹ میاں صاحب، میں آپ کے پاس آئی نہیں، آپ پاکستان نہیں آئے، امی کو تو یہی پتہ ہے. کہتے ہاں یار یہ کیا کریں. میں نے کہا تو آپ ایک کام کریں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابھی میں اس کو خبر کو روک لیتی ہوں، آپ چاہے 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے پاکستان آگے چلے جائیں، اس کے بعد میں جانوں امی جانے. اس نے کہا نہیں میں تو نہیں آ سکتا. میں نے کہا آپ امی سے بات تو کریں، آپ ان سے کہیں کہ آپ کی عدت کی جو مدت ختم ہو رہی ہے، میں اس میں آپ کے لیے کچھ کپڑے اور کچھ چیزیں، اور اس وقت میں آپ کے ساتھ دعا کرنا چاہ رہا ہوں. کہتے میرے میاں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا امی جی آپ کی عدت کی مدت پوری ہو رہی ہے، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ
میں آؤں اور ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور کوئی قرآن شریف وغیرہ پڑھیں، ختم کروائیں، اور میں آپ کو عمرے پر لے آؤں۔ تو میری ساس نے کہا کہ خبردار، یہ جو پیسے تم نے آنے جانے پہ لگانے ہیں یہ جوڑ کے رکھو، ہماری بہنوں کے کام آئیں گے۔ کہتی اب امی نے منع کر دیا۔ میں اب میاں کو کہہ رہی ہوں کہ اتنا بھی نہ ڈریں، آ جائیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ انہوں نے کہا نہیں جی ابھی تم ٹھہر جاؤ، ابھی کون سا کچھ ہوتا ہے، ذرا جب نمایاں کچھ ہوگا اور پتہ چلے گا تو اس کو دیکھ لیں گے۔ کہتی ہے میں حیران، میں اپنے میاں سے لڑ بھی نہیں سکتی، میں نے سمجھا رہی ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے ایسے نہ کریں، مطلب یہ بات اگر امی تک پہنچی اور کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی تو میرے لیے تو مرنے کا مقام ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تب میں امی کو دیکھ لوں گا۔ کہتی افتخار بھائی کوئی 1.25 مہینے کے بعد کہتی میری طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی زیادہ، اور میری جی متلی کرتا تھا، وامٹنگ شروع ہو گئی۔ کہتی ہے میں چھپ چھپ کے امی سے جو ہے وامٹنگ کر رہی ہوں۔ کہتی ایک دن امی نے آواز سنی میرے کمرے میں آ کے، کہتی کیا ہوا؟ تو میں کہا کچھ نہیں، وہ میں اباسی لے رہی تھی تو مچھر چلا گیا تو اکائی آ گئی۔ میں نے کہا ہو اکثر یہ ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ کہتی اس کے بعد وہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھی ہیں، مجھے پھر اکائی آ گئی۔ تو انہوں نے کہا بیٹا تم نے لگتا ہے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہے، تو پریشان نہ ہو، مجھے دوائی لا کے دے دی۔ میں نے ان کے سامنے دوائی بھی کھا لی۔ کہتی 5-7 دن گزر گئے، میں نے اپنے میاں کو بتایا کہ دیکھو یہ بات ہوئی ہے، امی کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے، تو اس میں بتانے میں کیا حرج ہے؟ امی تمہیں برا بھلا کہہ کے چپ کر جائیں گی، کیا کریں گی؟ اس نے کہا تو میری امی کو نہیں جانتی، وہ بہت غصے والی ہیں، اور یہ جتنی پولائٹ نظر آتی ہیں یہ صرف گفتگو میں ہے، جب کوئی ڈیسیژن لے لیتی ہے نا ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ تو خدا نہ کرے اگر انہوں نے کوئی ایسا ڈیسیژن لے لیا جس میں یہ مجھے کہیں کہ تمہیں چھوڑ دو، تو مجھے تمہیں چھوڑنا ہی پڑے گا، یہ میں تمہیں بتا دوں۔ میں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم زیادہ ڈرتے ہو۔ خیر یہ سارے معاملات چلتے رہے۔ کہتی ایک دن ایک فیملی آئی اور میری نند کا رشتہ دیکھنے کے لیے، میں نے ان کے سامنے وہ ساری ٹرے وغیرہ بنا کے اپنی اس کو نند کو دی۔ کہتی چائے شائے بسکٹ وغیرہ رکھے، میں بھی سامنے آ کے جیسے بیٹھی ہوں تو کہتی میں اس کو پہچان رہی تھی، یہ وہ نرس تھی جس نے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ وہ جو مجھے دی تھی اور میری رپورٹ مجھے دی تھی، تو اس نے مبارکباد دی تھی اور اس نے کہا تھا جی کہ ہمیں بھی کوئی خوشی دیں، تو میں نے اس کو 5,000 روپے دیے تھے۔ تو کہتی وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، تو میں نے پوچھا امی یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ تمہاری نند کے رشتے کے لیے آئی ہیں اور ان کا یہ نام ہے اور یہ فلاں ہاسپٹل میں ہوتی ہیں۔ کہتی افتخار بھائی میرے پیروں کے سے زمین نکل گئی۔ تو اس نرس نے میری والدہ سے کہا کہ میں تو آپ کی بہو کو جانتی ہوں۔ تو نے کہا آپ میری بہو کو کیسے جانتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یہ جو خوشخبری آپ کے گھر میں آنے والی ہے، یہ جو پریگننٹ ہوئی ہیں ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی، اور ان کا الٹرا ساؤنڈ ہماری ہاسپٹل سے تو ہوا تھا، اور میں نے ان کو خوشخبری سنائی تھی، بلکہ انہوں نے خوشی میں مجھے 5,000 روپے بھی دیے تھے۔ کہتا میری ساس نے کہا کہ کون سا الٹرا ساؤنڈ، کون سا ٹیسٹ، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ تو اس خاتون نے یہ کہا کہ آپ کی جو بہو ہیں یہ ماشاءاللہ امید سے ہیں، اور ان کا جو ٹیسٹ ہوا تھا وہ ہمارے ہاسپٹل میں ہی ہوا تھا، بلکہ ان کی والدہ بھی تھیں اور ان کا بھائی بھی تھا۔ کہتی میں نے میری ساس نے دیکھا ہے، انہوں نے کہا جی باجی اب آپ جائیں، ہم آپ کا بیٹا آپ کا جو بھائی ہے وہ اس کا بھائی کے اپنے رشتے کے لیے آئی ہوئی تھی، آپ کے بھائی کو دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ کہتی وہ چلی گئی نرس۔ میری ساس نے اپنا رخ میری طرف کیا، اس نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، اور خبردار مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، سچ سچ بتانا۔ تو کہتی میں نے ان سے کہا کہ امی جان دراصل یہ سچ کہہ رہی ہے، میں امید سے ہوں الحمدللہ۔ اس نے کہا امید سے ہو، میں کیسے مان لوں؟ کہتی میں نے ان کو ٹیسٹ دکھایا، الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دکھائی، ڈاکٹر کی رپورٹ دکھائی۔ میری ساس نے کہا
کہ بے غیرت تو میرے بیٹے کے پاس نہیں گئی. میرے بیٹے کو گئے ہوئے آج 7 مہینے 6 مہینے ہو گئے ہیں. تو یہ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا امی بات دراصل نے کہا بکواس بند کر, تو ایک آوارہ لڑکی ہے, وہ تو شکر ہے تیرا یہ کہ تو نے مجھ سے چھپایا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے بتایا کہ امی میں آپ کو بتانے والی تھی, دراصل ہوا یہ تھا میں جب امی کی بیماری کا بہانہ کر کے گئی تھی تو تب میں آپ کے بیٹے کے پاس چلی گئی تھی, اور ہم نے عمرہ بھی کیا, ہم نے وقت اسپینڈ کیا ساتھ. تو میری ساس نے کہا تو جھوٹ بول رہی ہے, تو بکواس کر رہی ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, میرا بیٹا ایسا کر ہی نہیں سکتا. تو میں نے کہا اپنے بیٹے سے بات کرنے کا, میں اس سے کیا بات کروں, مجھے پتا تو جھوٹ بول رہی ہے. تو کہتی میں میسیج کر رہی تھی ساتھ ساتھ میاں کو, میاں کی کال آ گئی. انہوں نے کہا ہاں, تو انہوں نے بتایا, اس نے کہا جی تو جھوٹ بول رہا ہے, تو اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال رہا ہے, تیری بیوی نے کوئی گل کھلایا ہے اور تو اب اس کا عیب چھپا رہا ہے, تو یہ شرم آنی چاہیے. تو میرے میاں نے کہا کہ امی آپ بہت غصہ ہو رہی ہیں. ہاں نہیں تھکا جی, آپ پریشان نہ ہو, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ سے زیادہ مجھ کو جذباتی ہونا چاہیے تھا, میری بیوی ہے, میں نے دراصل اس کو بلایا تھا اس کی ماں کی بیماری کا بہانہ کر کے. اور میری امی نے کہا کہ میری ساس نے کہا کہ پاسپورٹ, تو کہتی میں نے ان کو پاسپورٹ دکھایا, میں کہی دیکھیں یہ پاسپورٹ ہے, یہ اسٹیمپس لگی ہوئی ہیں, یہ ڈیٹس ہیں. تو امی نے میرے میاں سے شان سے نے کہا شان تو نے اس کو بلایا مجھ سے پوچھے بغیر؟ اس نے کہا امی مجھے معاف کر دیں, دراصل ابا کے مرنے کے بعد میں بہت اکیلا ہو گیا تھا, ویسے بھی ہم میاں بیوی نے, وعلیکم السلام بیٹا, جیتی رہے, ہم نے کوئی اتنا وقت سپینڈ نہیں کیا تھا, تو میں نے یہ غلطی ضرور کی ہے کہ آپ سے بات چھپائی ہے, میں نے ایک صحیح کام غلط طریقے سے کیا, مجھے معاف کر دیں. کہتے میری ساس کا تو پارا چڑھ گیا. انہوں نے کہا خبردار, تو 1 سال نہیں ہوا اس کا آئے ہوئے, میں نے 24-25 سال تجھے پالا, 26 سال تیری تربیت کی, تجھے میں نے اپنے پیٹ میں رکھا, اور تو میرے ساتھ یہ ڈرامہ کرے گا کہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کے تو نے اس کو بلا لیا, عمرہ کرا دیا اور ماں سے چھپا کے رکھا. کہتی غصے سے فون کاٹ دیا انہوں نے اپنے بیٹے کا. فاریہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی میری نندیں, ان کو غصہ نہیں تھا, وہ سمجھا رہی تھی ماں کو کہ اماں یہ کوئی بری بات نہیں ہے, یہ تو بڑی اچھی ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے اور ہم تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں, تو آپ بھابھی کو اتنا ذلیل نہ کریں. انہوں نے کہا خبردار تم اگر بولیں, اس نے دھوکہ دیا ہے, اس نے 1 سال ابھی پورا نہیں ہوا اور میرے بیٹے کو اس نے اپنے راستے پہ لگا لیا ہے, یہ ابھی سے اتنی تیز ہے, آگے جا کے کیا کرے گی. اور فاریہ کہتی میری ساس یہ کہتی تھی کہ اگر تم میرے بیٹے کے پاس جا کے رہو گی تو وہ خرچہ تم پہ کر دے گا, جب تم پہ کر دے گا تو جڑے گا کچھ نہیں, جب جڑے گا نہیں تو اس کی بہنوں کی شادی کیسے ہوگی. تو اس لیے وہ فاریہ کو شان کے پاس سعودی عرب جانے سے منع کرتی تھی. اور دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں, وعلیکم السلام, ہم گلف والوں کا, زیادہ تر گلف والوں کا یہی المیہ ہے کہ جی بڈھی لے آواں گے, بچے لے آواں گے تو پھر جوڑاں گے کمیں, یہ جوڑاں گے نہیں تو گھر نہیں بنے گا, گڈی نہیں آئے گی, سسٹر کا بیاہ کمیں ہوئے گا. تو یہ بیچاری اس عذاب میں مبتلا رہتے ہیں. اس لیے گلف کے اوورسیز کی بیویاں بہت کم, مطلب شاید 20% باہر ہوتی ہیں, 80% وہ پاکستان میں ہی رہتی ہیں. اب میری ساس جو ہے وہ اڑ گئیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ سامان پیک کرو اپنا. میں نے کہا امی میری بات سنیں, میں نے بڑی معافی مانگی, میں روئی, پیر پکڑے, انہوں نے کہا اپنا سامان پیک کرو. اس کے بعد انہوں نے فون کیا میرے ابا کو, میری امی کو, اور ان سے کہا جی فوراً آؤ. کہتے میری امی ابا حاضر خدمت ہوئے. میری ساس نے ان کو سنائی ہیں اور اس قدر بے عزت کیا کہ تم سارے ڈرامے باز ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, پوری فیملی نے مل کے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میں تو تمہیں شریف لوگ سمجھتی تھی. کہتی ابا نے, امی نے جب ان کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا یہ بھی بدتمیزی ہے کہ تم, میں لڑکے کی ماں ہوں, تم بحث کر رہے ہو, جیسے کہ تم معافی مانگو. تو میرے والدہ نے کہا جی کہ اگر آپ سمجھتی ہیں تب ہم معافی مانگ لیتے ہیں, ادروائز معافی والی بات کوئی نہیں ہے. آپ کے بیٹے نے آپ کی بہو کے ساتھ پلان کیا تھا اور ہم نے کچھ غلط نہیں کیا. میاں بیوی کو ملوانے کے لیے اگر ہم نے ایک ایفرٹ کی ہے
تو اس کو اگر آپ جھوٹ کہتی ہیں ہم معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن یہ ہوا آپ کی وجہ سے۔ میری ساس نے اس بات کو اپنی تجویز سمجھا اور بڑا شور مچایا، میرے ماں باپ کی بڑی بے عزتی کی اور میرے کپڑے پیک کرا کے کہتی لے جاؤ اپنی بیٹی کو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کہتی جی مجھے میرے والدین لے آئے، میں نے اپنے والدین کے گھر آ کے اپنے ہسبینڈ کو فون کیا، میں نے کہا دیکھیں آپ کی والدہ نے یہ کیا، اب آپ فوری طور پہ پاکستان آ جائیں، ورنہ یہ مسئلہ بڑھ جائے گا۔ میرے میاں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، تم ابھی 2-4 مہینے یہاں رہو اور اللہ خیر کرے گا، کوئی بات بگڑنے والی نہیں ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ امی کو طلاق کی تو بات نہیں کریں گی نا، تو تم ڈرو نہیں۔ کہتی میں نے کہا کہ شان امی کچھ بھی کر سکتی ہیں، میں تمہیں کہہ رہی ہوں تم آ جاؤ، ان کے عزائم ٹھیک نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا۔ کہتی تقریباً 1 مہینہ گزرا ہے تو شان نے مجھے کہا کہ امی جو ہے نا وہ بہت غصے میں، تم اپنے والدین کو لے جاؤ، ان سے جا کے وعلیکم السلام جی، تم اپنے والدین کو لے جاؤ اور کسی بھی طرح امی کے پیر پکڑ کے ان کو مناؤ۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتا میری امی کہہ رہی ہیں کہ اس کو طلاق دو۔ تو میں نے کہا شان خدا کا واسطہ ہے، اچھی بات ہے ماں باپ کی فرما برداری کرنا، اچھی بات ہے ان کی ہر بات کو ماننا، لیکن اس قدر ناجائز بات نہ مانے۔ میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ خیر کا دن لایا ہے تو اس طرح نہ کریں، یہاں تھوڑی سی دلیری دکھائیں۔ تو شان نے کہا کہ نہیں میں تمہیں چھوڑوں گا تو نہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ خیر انہوں نے جب امی ابا سے بات کی، کہتی امی ابا میں بھائی ہم چاروں چلے گئے۔ کہتی ساس کے جا کے نوک کی ہے، وہ دروازے نہ کھولے، اندر سے انہیں چیخنا شروع کر دیا کہ دفع ہو جاؤ، تم سب بغیرت لوگ ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، ساری ڈرامے باز فیملی ہے اور تم تو لٹیرے ہو۔ کہتی جی محلے دار نے انہیں دیکھا، محلے داروں نے ان کے گھر فون کیا، محلے دار امی ابا کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ بی بی دروازہ تو کھول۔ جب میری ساس نے دروازہ نہیں کھولا تو میرے والدین کو ہمسائے اپنے گھر لے گئے۔ تو میرے شوہر کی کال آتی ہے کہ تمہارے ماں باپ کیا بے وقوفی کر رہے ہیں، ہمارے ہمسایوں سے ہماری لگتی ہے، تم ان کے گھر جا کے بیٹھ گئے۔ تو میں نے اپنے میاں کو بتایا کہ ہم سب آئے ہیں، امی دروازہ نہیں کھول لی تھی، ساتھ والے انکل اور آنٹی آئے، انہوں نے پہلے آپ کی والدہ کو کہا، انہوں نے نہیں کھولا تو اپنے گھر لے گئے۔ اور بری بات ہے، وہ مجھے بھی جانتے ہیں، میں تمہاری بیوی ہوں اور انہوں نے میرے والدین کی رسپیکٹ کی ہے، تو اپنی والدہ سے کہو دروازہ کھولیں۔ اس نے کہا نہیں تم ایسا کرو کہ تم واپس چلی جاؤ۔ میں کہا شان تم انسان ہو، کون ہو؟ پہلے تم نے کہا ماں کے پاس جاؤ اور اس کو پیر پکڑ کے معافی مانگو، میری حالت دیکھو کیا ہو رہی ہے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ واپس چلے جاؤ۔ خیر میاں نے کہا کہتی ہیں واپس آ گئی۔ کہتے ہم گھر واپس آئے ہیں تو 2-3 دن شان نے فون نہیں اٹھایا۔ اس کے بعد میں بھی تھوڑی سی ناراض رہی کہ یار مطلب اتنا تو نہیں ہونا چاہیے جتنا میرے شوہر کر رہا ہے۔ کہتی افتخار بھی اس کے بعد ایک شان کی مجھے 1 دن کال آتی ہے، 4 دن کے بعد وہ مجھے کہتا ہے کہ جی معاملہ بہت خراب ہے، میری امی کہہ رہی ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دو۔ تو میں نے کہا کہ تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا نہیں میں تو طلاق نہیں دوں گا۔ تو میں نے کہا کہ تم مجھے ویزا بھیجو، جب یہ اتنا تمہار اٹھ گیا میں تمہارے پاس آ رہی ہوں، ہم دونوں وہاں رہیں گے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو میرے میاں کہا نہیں پہلے تمہیں بلایا تو اتنا عذاب ہو گیا، دوبارہ بلا لیا تو میری ماں مجھے جینے نہیں دے گی۔ تو اس نے کہا میں سمجھاتا ہوں، تم ایزی ہو جاؤ، پریشان نہیں ہونا۔ کہتی 2 مہینے گزر گئے اور میاں روٹین میں بات کرتا رہا، اور پھر اس نے مجھے تھوڑا سا بتایا کہ میری امی کہہ رہی ہیں کہ یہ عورت رکھنے والی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ فاریہ کہتی افتخار بھائی میں مسلسل اپنی نندوں سے رابطے میں تھی، میں ان سے ڈسکس کرتی تھی اور میں کہتی تھی کہ میں معافی چاہتی ہوں، تمہارے بھائی نے مجھے بلایا تھا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن امی سے کہیں اتنی سخت نہ ہو۔ تو وہ بھی مجھے یقین دلاتی تھی، میں اپنی ساس کو میسیج بھی کرتی تھی کہ مجھے معاف کر دیں، آڈیو میسیج بھی کیے، کوئی جواب نہیں دیتی تھی، بلو ٹک ہو جاتا تھا۔ کہتی ہے میرے شوہر جو ہیں مجھ سے کم گفتگو کر رہے تھے اور مجھے شک ہو رہا تھا کہ میرے میاں دور ہوتے جا رہے ہیں مجھ سے، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ میں نے اپنی امی سے بات کی، اپنے ابا سے بات کی، انہوں نے کہا نہیں کوئی وجہ نہیں ہے، تم بے فکر ہو، کوئی وجہ نہیں ہے، مصروف ہوگا
مجھے اپنے میاں کی روٹین کا پتہ تھا. کہتی افتخار بھائی ڈلیوری ہوئی ہے میرے، جب بیٹا ہوا ہے تو ابھی 10 منٹ ہوئے ہیں تو میرے بھائی کے ساتھ میرے میاں داخل ہوئے ہیں. کہتی مجھے بڑی خوشی ہے. میں کہا شکر ہے، اچھا ہو گیا. میرے میاں آئے ہیں، انہوں نے بیٹے کو گود میں لیا ہے اور بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے، میرے ماں کو مبارکباد دی ہے. اور وہ 2 دن، کیونکہ 1 دن بعد مجھے چھٹی ہو گئی اور 1 دن وہ میرے گھر رہے. کہتی 2 دن کے بعد میں شان اپنے بیٹے کو لے کے ہم امی کے حضور پیش ہوئے ہیں. کہتی پہلے شان آگے گئے، ہم نے دروازہ کھولا، امی نے جیسے دروازہ کھولا تو اس نے مجھے بلا لیا. ہم اندر چلے گئے. کہتی میری ساس نے تو بخیر کر دی. کہہ رہی اس کے منہ میں جو آیا اس نے بکایا اور اس نے کہا کہ تو بھی مر گیا میرے لیے، یہ بھی مر گئی. خیر ہم دونوں نے پیر پکڑ لیے کہ امی معاف کر دیں. پلان کر کے گئے ہوئے تھے کہ ہر صورت منانا ہے ساس کو. کہتی اس نے میرے میاں سے کہا میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گی، تو اس کو طلاق دے دے. میں نے کہا امی میں نے طلاق دینی ہوتی پہلے دیتا، خدا کا خوف کریں. تو کہتی اس کو ٹھڈا مارا ہے. اسے کہا دفعہ ہو جا، تو بڈھی تھلے لگ گئے ہیں، میں تینوں 9 مہینے ٹڑچی رکھیا اور فلاں، اور میں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. اور کہتی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے دھکا دے دیا گھر سے باہر میری ساس نے اور دروازہ بند کر لیا. کہتی میرے شوہر کا میسیج آیا کہ تم نا وہاں چلی جاؤ، اپنی امی کے گھر چلی جاؤ، شام تک یہ ٹھنڈی ہو جائیں گی. کہتی کون سی شام؟ کہتی 15 دن گزر گئے میں امی کے گھر میں ہوں بچے کے ساتھ، میرے میاں رابطہ کر رہے ہیں، آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں. کہتی یہی چلتا رہا اور میرے میاں کہتے رہے اللہ خیر کرے گا، پریشان نہ ہو. کہتی افتخار بھائی کوئی 20 دن کے بعد مجھے طلاق کا ایک نوٹس وصول ہو گیا. کہتی طلاق کا نوٹس آیا ہے، میرے میاں نے 3 طلاقیں دے کے مجھے فارغ کرنا تھا. کہتی میں نے پڑھا ہے، میرا دماغ گھوم گیا، مجھے اپنے میاں سے کچھ ڈسکس نہیں کرنا تھا، کوئی بات نہیں کرنی تھی. کہتی میں پھٹی ہوں. میں نے اپنے والدین کو بٹھایا، میں نے کہا جی میں بڑی بے وقت ہو گئی، اس سے زیادہ میں ضلالت برداشت نہیں کر سکتی. میرے والدین نے کہا کہ جذباتی نہ ہو، یہ نوٹس واپس ہو جائے گا، ہم جاتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ جتنا ذلیل ہو چکی ہیں، جو کچھ وہ عورت کر چکی ہے، مجھے اب کچھ نہیں کرنا، آپ کی مہربانی. کہتی میں نے طلاق کا نوٹس ریسیو کیا اور میں نے اپنے بھائی کو لیا. اگلے دن کہتی میں عدالت میں جا کے میں نے خلا کا دعویٰ کر دیا. کہتی میرے میاں پیش ہوئے ہیں، عدالت نے جب بلایا تو میرے میاں پیش ہوئے. کہتی عدالت نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو میں نے کہا نہیں. میں نے عدالت میں اس کو صرف یہ کہنے کے لیے بلایا کہ تو ایک احمق انسان ہے اور تو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. تو مجھے کیا طلاق دے گا، میں تیرے منہ پر تھوکتی ہوں اور مجھے تیرے ساتھ نہیں رہنا. اور میں نے لیڈی تھیں جج صاحبہ، میں نے کہا جی کہ میں اس پہ لعنت بھیجتی ہوں اور میں اس کی طلاق کو قبول کرتی ہوں اور مجھے خلا چاہیے. کہتی افتخار بھائی اس نے نہ منت کی نہ سماجت کی، شاید اس کے اوپر ابھی بھی اس کا گھر ٹوٹ رہا تھا اور ماں کا خوف اتنا طاری تھا، اس کو اپنا بیٹے کی پرواہ نہیں تھی. کہتی افتخار بھائی میں آ گئی وہاں سے، مجھے طلاق ہو گئی. کہتی 8-9 مہینے میں نے جس اذیت میں انزائٹی میں گزارے، کہتی میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن مجھے ایسا لگا کہ میں نے یہ فیصلہ ٹھیک کیا. عورت کو اتنا نیچے نہیں لگنا چاہیے، اتنا ذلیل نہیں ہونا چاہیے، اس قدر بے توقیر نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو جو چاہے جو مرضی کرتا رہے، اس کو اپنے شوہر سے ملنے کے لیے اتنا عذاب سے گزرنا پڑے. کہتی افتخار بھائی میرے والدین جو ہیں وہ بہت پریشان تھے اور وہ کہتے تھے کہ اب تیرے گھر میں بیٹا ہے، تجھ سے کون شادی کرے گا، کون اپنائے گا، تو نے جلد بازی کی ہے. اور میں ان سے کہتی تھی کہ اگر امی ابا جی میں یہ نہ کرتی تو میں مر جاتی، میں جی نہیں سکتی تھی، میں بے توقیر ہو گئی تھی. مطلب ایک ایسے ڈرامہ سے گزرنے کے بعد آپ ابھی بھی مجھے کہہ رہے ہیں میری غلطی ہے. کہتی افتخار بھائی 8 یا 9 مہینے کے بعد ایک وہی رشتے والی ایک رشتہ لے کر آئی اور انہیں کہا جی کہ جو ہے مرد جو ہے اس کی عمر ہے کوئی
42 سال کے قریب. کہتی میں تھی تقریباً 25-26 سال کی جب مجھے مطلب یہ وقت گزارنے کے میں 27 سال کی ہو گئی تھی طلاق کے بعد کا. تو انہوں نے کہا جی کہ ایسے ایسے 42 سال عمر ہے, یو کے میں اس کی فیملی ہوتی ہے. اب یہاں پر پاکستان میں اس کے ماں باپ ہیں, بوڑھے ہیں. وہ صاف کہتا ہے جی کہ مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے ایک شادی کرنی ہے یہاں, اور میں اس کو اچھا مطلب جیب خرچ بھی دوں گا, جتنا مرضی حق مہر لکھوا لے, عزت میں اس کو دوں گا. سال میں 1-2 چکر میرے یہاں کے لگیں گے. وہ یو کے اس لیے نہیں جا سکتی کہ وہاں پر میری ایک شادی رجسٹرڈ ہے, تو میں ہو سکتا ہے اس کو اسٹوڈنٹ یا کچھ کر کے وہاں لے جانے کی کوشش کروں, لیکن جب تک میرے ماں باپ ہیں اس کو یہاں یہ ڈیوٹی دینی پڑے گی. کہتی افتخار بھائی میں نے ہاں کر دی, اور میرے ماں باپ نے بڑا روکا. میں نے کہا کچھ نہیں دیکھنا. کہتی آپ یقین کریں میری اس سے شادی ہوئی ہے الیاس سے. ہی از ویری نائس پرسن, اتنا پولائٹ آدمی, اتنی محبت کرنے والا شخص. اس کے والدین نہایت اعلیٰ, کہتی 80 سال پلس ان کی عمر, اور سال میں وہ 2 یا 3 دفعہ آتا ہے. بلکہ وہ خود اب اتنی محبت مجھ سے کرنے لگا ہے کہ وہ کہتا ہے یار میں نے پہلی شادی غلط کی, مجھے شادی تجھ سے کرنی چاہیے تھی. کہتی میرا بیٹا اس کو ڈیڈی کہتا ہے, میرا بچہ ایک بہترین اسکول میں پڑھ رہا ہے. 3-3 4-4 چکر اس کے 2-2 1-1 مہینے کے پاکستان کے لگتے ہیں. ابھی اس نے اپنی پہلی بیوی کو نہیں بتایا کہ اس نے شادی کر لی ہے, لیکن ہم شادی کر چکے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ میرے پورے خاندان نے کہہ دیا تھا کہ جی تمہاری بیٹی نے بڑی غلطی کر دی, اس کو منت سماجت کرنی چاہیے تھی, الٹا اس نے کیس کر دیا اپنی عزت نفس کی بحالی کے لیے. تب دیکھنا یہ کیسی ذلیل ہوگی. اور میرے ماں باپ بھی یہی یقین رکھتے تھے, لیکن وہ جو اوپر بیٹھا ہے اللہ, کہتے اس نے میری تقدیر سنوار دی. کہتی الیاس اس قدر اعلیٰ شوہر ہیں, ان کے والدین بڑے اچھے ہیں, اور دنیا جہان کی ہر چیز میرے پاس ہے. صرف یہ ہے کہ جو ان کی پہلی بیگم ہے ان کو نہیں پتہ, اور جب ان کو پتہ لگے گا تو اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرے گا, سنبھال لیں گے. تو فاریہ کہتی کہ افتخار بھائی یہ ساری کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے, اور کہانی ایسی ہی ہوتی ہے کہ باہر کا رشتہ ہے بس شادی کر دو, کچھ مت دیکھو تعلیم کتنی ہے, شکل کیسی ہے, انکم کیا ہے, باہر کا رشتہ ہے تو شادی کر دو. کہتی ایک تو یہ نہ کریں, خدا را یہ نہ کریں. اور دوسری بات اس نے یہ کی کہ ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ سب کے لیے الیاس نہیں آئے گا, سب کو یو کے سے رشتہ نہیں آ جانا, سب کو اچھا گھر نہیں مل جانا, لیکن وہ جو اوپر بیٹھا ہوا وہ مسبب الاسباب ہے, سبب بنانے والا ہے, جس طرح اس نے میرا بنایا. تو باہر کا نہیں لیکن پاکستان کا آپ کا کوئی سبب بن جائے گا. اس لیے جب آپ پر ظلم جبر ہو اور ایسے نامساعد حالات کر دیے جائیں جیسے میرے تھے, تو پھر ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں سٹیپ لیں اور اس ذات پہ بھروسہ کریں جو سب کے لیے راستے کھولتا ہے. دوستوں مجھے پتہ ہے کہ آپ کو آج کی کہانی بہت اچھی لگی, خاص طور پہ وائنڈ اپ پہ, کیونکہ ہیپی اینڈنگ ہے. اس پر کمنٹ ضرور کیجیے گا, اور یہ بتائیے گا کہ اس کی ساس کا کریکٹر کیسا تھا, اور کیا جو اس نے سٹیپ لیا, کیا میں اپنے شوہر سے خود طلاق لے لوں گی, یہ درست تھا یا غلط. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا, اور مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.